ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ رات کا دوسرا سیشن ہے جس کا ٹاپک ہے کہ امت میں اتحاد کیسے ممکن ہے۔ تو اس والے سے آپ کو جو پی ڈی ایف بھیجا گیا ہے، سلائڈز بھیجی گئی ہیں، کائنڈلی اس کو اوپن کر لیں اور اس کو اوپن رکھیں جیسے بھی میٹنگ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ میٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ امت میں اتحاد کیسے ممکن ہے، اس والے سے یہ اہمیت کا حامل ہے کہ معاشرے کے اندر جیسا کہ آپ دیکھیں امت کے اندر تو بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ تو کن اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان اختلافات کو حل کرنا چاہیے اور ہم اس ایگزسٹنگ انوائرمنٹ میں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے کیسے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کسی خاص نقطہ فکر کے حوالے سے ریسرچ نہیں کی گئی، بلکہ یہ اوورال تمام مکاتب فکر کے حوالے سے ریسرچ کی گئی ہے کہ ایک انسان عامی بچہ جب جوان ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے تو اس کو انسان کو معاشرے میں بہت سے مکاتب فکر نظر آتے ہیں اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کس کو فالو کروں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں یا دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ کون سا فرقہ یا کون سا گروہ حق پر ہے جس کی یعنی ہم پیروی کریں گے، جس کو ہم فالو کریں۔ تو اس والے سے ہی آج ہم تمام اصول کو جانیں گے، تمام چیزوں کو پڑھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں یعنی جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں جب بھی آپ معاشرے میں جائیں تو آپ کو ہر شخص اتحاد امت کا درس دیتا ہے، یعنی ہر شخص کہتا ہے کہ آپ امت میں اتحاد ہونا چاہیے۔ لیکن امت میں اتحاد کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ سلائڈ نمبر 2 پہ آئیں اور جن لوگوں نے گوگل میٹ سے جوائن کیا ہوا ان کو اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے، تو اگر آپ یہاں سے جوائن کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک اصول دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں یا اے نبی، مسلمان یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا یا اللہ کے رسول کو بھی آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں کہ ان غیر مسلموں سے یعنی اہل کتاب سے، کافروں سے، یہود النصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب آؤ ہم اس بات کی طرف یعنی اس بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، یعنی ایک جیسی ہے، جس پہ ہم دونوں متفق ہیں۔ وہ کیا بات ہے کہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو یعنی رب نہ بنائیں، یعنی اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یعنی اپنا سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی بیان کیا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول دیا کہ جب بھی کسی یعنی مسلمان گروہ سے یا اہل کتاب کے گروہ سے ہم اتحاد کریں گے تو سب سے پہلی بات ہم ان سے رکھیں گے اس یعنی دعوت توحید۔ اگر وہ لوگ یعنی اس بات سے ہی انکار کر رہے ہیں تو آگے ہم کس چیز پہ اتفاق کریں گے؟ یعنی اگر کوئی گروہ، کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کو ایک ہی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے، غیر اللہ کو کارساز بناتی ہے۔ اب اس میں جو یہ ترجمہ کیا گیا اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کو رب نہ بنائیں، بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم کسی کو کارساز نہ بنائیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں پالتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، یعنی بارش نازل فرماتا ہے، یہ تمام تر جو کام کرتا ہے یہ ایک جو رب ہے اس کی صفات ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ اصول مل گیا کہ کوئی بھی شخص یعنی اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اتحاد امت کرو، کہ امت یکجا ہو جائے، اور وہ اس بات کو بالائے طاق رکھ دے کہ کس بات کی پرواہ نہ کرے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، یا اس عقیدے کو سب سے پہلے نہ رکھے، تو سمجھ لیں کہ یہ ایک انسان اصل میں فسادی ہے، یہ اتحاد نہیں کرنا چاہ رہا۔ کیونکہ اتحاد اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیا کہ پہلے سب سے پہلے تم نے عقیدہ توحید پہ یعنی اس پہ اتفاق کرنا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کے درمیان متفق ہے۔ آپ دیکھیں یہ دین اسلام کے اندر مختلف انبیاء ہے، جیسے کہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلے نبی تھے آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے، اور اللہ کے رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اسلام کے آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اسلام کے ہی انبیاء تھے، یہ رسول تھے۔
انہوں نے بھی ایک ہی بات کی دعوت دی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اگر آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا خطبہ جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 72 کے اندر، کہ جب وہ خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بے شک جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر یعنی جنت کو حرام کر دیا، اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ آگے، اس کو کوئی مددگار نہیں۔ اب یہی بات یعنی یہ ایک ہی بات ہر نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ تم کبھی اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو ہمیں پہلا اصول مل گیا کہ ہم نے جب بھی اتحاد کرنا ہے، ہم نے اس بات پہ کرنا ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے، اس ایجنڈا کو ڈسکس کرنا ہے۔ آگے دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دعوت دیں گے، یعنی کسی بھی ایسے شخص کو ہم جب دعوت دیں گے، تو اس دعوت دیتے ہوئے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ دعوت میں سب سے پہلے دعوت توحید ہو۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ کسی شخص کو نماز کی طرف دعوت دے رہا ہو، لیکن وہ اس میں پرائرٹائز نہ کر رہا ہو کس چیز کو، دعوت توحید کو، تو سمجھ لیں وہ دعوت اس کی اللہ کے رسول اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور اگر عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے تو آپ دیکھیں سورۃ محمد ہے، سورۃ نمبر 47 ہے، آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے مال باطل مت کرو۔ یعنی ہر وہ عمل جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے لیکن اس میں طریقہ اللہ کے رسول اسلام کا فالو نہیں کیا جا رہا، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ باطل ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے یا آپس میں یکجا کیا جاتا ہے تو اس چیز کو بالا طاق رکھا جاتا ہے، اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے جب معاذ بن جبل کو یعنی یمن میں گورنر بنا کر بھیجا، تو ان کو یہ بات بیان فرمائی کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، اور یعنی یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو بس تم ان سب کو سب سے پہلے دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یعنی اللہ کا رسول ہوں۔ اور اگر وہ اس معاملے میں تیری اطاعت کر لیں تو پھر تم ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بس وہ لوگ کہتے ہیں ایک بندہ انسان نماز پڑھ لے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لے نیک بن جائے، حالانکہ اسلام اس کے اوپر بیس ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سورۃ الزمر کو پڑھیں اور بہت سی آیات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا کہ اے نبی، تم پر بھی اور تم سے والے اتنے بھی نبی تھے، سب پر ایک بات وہی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا۔ اسی طرح دیگر ایک صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام جو العزم ہے، یعنی سب سے زیادہ جو یعنی کہ ان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، جن کا ذکر خیر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ یہ نبی کی یہ صفات تھی، اور ان تمام کی تعریفات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ بالفرض اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی مال برباد کر دیتا۔ تو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جس چیز پہ، جس اصول پہ اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، وہ اس بات پہ کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، اس چیز پہ اتحاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب بھی دعوت دی جائے کسی چیز کو، کوئی شخص یہ کہے کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی میں دین کی طرف بلا رہا ہوں، اور وہ دعوت توحید کو بالا طاق رکھے، تو سمجھ لیں کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اسلام کا طریقہ بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے وہ اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1395 ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر وہ اس بات کو مان لیں، اس بات کو اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ان کے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یعنی اگر وہ اس بات اقرار نہیں کرتے تو گویا کہ ان کا عبادت کرنا فضول ہے، بے معنی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ آگے دیکھیے کہ امت میں جب اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 59 ہے، یہ بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس معاملے کو تم لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، قرآن مجید نے ہمیں اصول دیا کہ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ اس کے سورج کی طرف۔ اگزامپل ہم دیتے ہیں، یعنی اسی جو ہم نے پہلے پڑھا اس کو اگزامپل لے کے چلتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم اتحاد امت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی شخص مشرک ہے یا کوئی قبر والوں کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو تاغوت بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور کسی کی تاغوت کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کو غیر اللہ نظر و نیاز دیتا ہے، بس ہم اس بات پہ اتفاق یعنی اتحاد کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ جو اس بات پہ اتحاد کریں اصول درست نہیں ہے۔ اب ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی ہم دیکھیں گے کتاب اللہ کے اندر اس کا کیا حال موجود ہے۔ جیسے ہم نے کتاب اللہ کھولی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت موجود ملے گی کہ یعنی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ آؤ ہم اس چیز کی پیروی کریں یا اس چیز کی طرف چل پڑیں جس پہ جو بات ہمارے درمیان مشترک ہے، یہ ایک جیسی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی عبادت مت کریں۔
تو میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ کسی مسئلے میں آپ کو کوئی اختلاف ہو جائے، آپ نے اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. یہی ایک یعنی واحد اصول ہے اختلافات کو حل کرنے کا. کوئی شخص یہ کہے نہیں نہیں نہیں، اس کے علاوہ کوئی اصول بیان کرے، سمجھے کہ وہ انسان نہیں ہے، یا وہ یعنی اصلاح کرنے والا نہیں، وہ فسادی ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ایک انسان اتحاد کرتے ہوئے اس کتاب اللہ کے اصول کو فالو نہیں کرے گا، اس آیت کے اصول کو فالو نہیں کرے، میں بیان کیے اصول کو فالو نہیں کرے گا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ آپ کو شیطان کے راستے کی طرف بلا رہا ہے. آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی. یہ روایت موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے، اسی طرح مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر 186، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس جب تک تم ان کو تھام کے رکھو گے، ان پر عمل پیرا رہو گے، ان پہ ڈٹے رہو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی. اب یہ گارنٹی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوائے خلفاء راشدین کے اور کسی کے نہیں دی، یا چند ایک اصحاب کے حوالے سے دی، ورنہ اللہ کے رسول نے کسی کے حوالے سے گارنٹی نہیں دی کہ فلاں امام آئے گا، جو اس کی پیروی کر لے گا، جو اس کی تقلید کر لے گا، وہ یعنی گمراہی سے بچ جائے گا یا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یعنی کتاب و سنت، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس کو تھام کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور یہ کتاب و سنت یہ وہی اصول ہے جو سورۃ النساء کی پچھلی میں آیت میں پڑھا کہ جب بھی تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہی ہمیں اصول دیکھنے کو ملتا ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جب تک تم ان دو چیزوں پہ قائم رہو گے، یعنی کتاب اور سنت، تم ہدایت پہ رہو گے، یعنی کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے علاوہ اگر تم چلو گے تو گمراہ ہوگے. اب دیکھیں آگے ایک حدیث، اگر ہم سلائڈ نمبر 6 پر آئیں تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، یعنی ایک لائن کھینچی، ایک ڈرا کی لائن، اور اس کی طرف دائیں طرف یعنی دو خط کھینچے، اور بائیں طرف بھی دو خط کھینچے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ جو درمیان والا تھا خط یعنی لائن تھی، اس کے اوپر یعنی ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. اور پھر اللہ یہ آیت تلاوت کی جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 ہے، آیت 153 کے اندر، کہ یہ میرا راستہ ہے اور بالکل سیدھا، لہذا اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کسی راستے میں مت چلو. تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میرا راستہ یعنی سیدھا راستہ ہے، اور ایک راستہ ہے، نہ کہ دائیں بائیں یہ جو راستے ہیں یہ کہ شیطان کے راستے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے راستے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو راستہ ہے، یہ ان کا جو دین ہے وہ بالکل سیدھا ہے، کلیئر ہے. اس میں ہم کیسے اس معاشرے کے اندر یعنی کن چیزوں کو سمجھتے ہوئے، کن چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم حق تک پہنچیں گے، انشاءاللہ آگے آنے والے سیشن میں اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا سیکھا کہ جب بھی ہم اتحاد کریں کسی بھی گروہ سے، کسی بھی یعنی قوم سے، اس پہ ہمارا اصول ہوگا کہ ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کریں. دوسرا، ہم جب بھی دعوت دینے کا آغاز کریں گے تو اس میں سب سے پہلے دعوت توحید دی جائے گی. اگر دعوت توحید کوئی نہیں مان رہا تو ہمارا اس کو نماز کی طریقہ بتانا یا نماز کی فضیلت بتانا بے معنی ہے. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ جب بھی ہمارا اختلاف ہو جائے، ہم نے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، یعنی دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا اس معاملے میں بیان فرمایا. اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں جو تاکید کی کہ کیونکہ اب ہمارے درمیان نبی موجود نہیں ہے، اگر نبی موجود ہوتے تو ہم جا کے ان سے سوال کرتے کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے، یا ہمیں آپ بتائیے. اب کیونکہ نبی موجود نہیں ہے تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے بات یعنی کتاب اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان دو چیزوں کو تھام کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک ایگزامپل یعنی دینے کے لیے فزیکلی ایک یعنی لائن کو ڈرا کیا، 5 لائنز کو، 2 رائٹ سائڈ پہ، 2 لیفٹ سائڈ پہ، اور ایک درمیان میں. فرمایا کہ یہ جو درمیان والی بالکل سیدھی جا رہی ہے میرا راستہ ہے، جو دائیں بائیں ہیں یعنی یہ گمراہی کے راستے ہیں. اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول نے جو کتاب اللہ کے اندر آیت یعنی موجود تھی اس کو بھی بیان کیا. آگے دیکھیے کہ معاشرے کے اندر جو تضاد ہے، یعنی فرقہ واریت ہے، اختلافات ہے، وہ اس سے کیا وجہ ہے. اس کی 4 وجوہات ہم نے بیان کی ہیں. پہلی وجہ کہ صحابہ کرام سے بغض، یعنی ایک گروہ جو گمراہی کے اوپر ہے، ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو صحابہ کرام سے نفرت ہے، اور دین سارا کا سارا روایتی صحابہ کرام کرتے ہیں، اللہ کے رسول اسلام کے صحابہ کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ اس دین کے اندر اختلافات میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ جب اللہ کے رسول کی صحابہ کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے تو وہ دین کو فالو نہیں کرتے، پھر آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ اتباع رسول کی اہمیت کو نہ جاننا. ان کو یہ بات یعنی معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنا کس قدر ضروری ہے. جیسے کہ ہم آج کل کسی کو نماز پڑھنے کے کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ آپ کو درست نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی جیسے مرضی پڑھ لو. تو ان کو اتباع رسول کی اہمیت نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کی اتباع کس قدر ضروری ہے. تیسری چیز جو ہے ہمارے امت میں اختلافات کی وجہ، یہ اختلافات حل نہیں ہو پا رہے، وہ ہے باپ دادا کی اندھی تقلید، اندھا دھند تقلید کرنا، یعنی بغیر سوچے سمجھے بس جو باپ دادا کر رہے ہیں اس کو پیروی کرنا. چوتھی جو معاشرے میں اختلافات کی وجہ ہے، معاشرے میں تضاد ہے، وہ تکبر ہے. اب وہ تکبر کیا ہے انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. تو یہ 4 وجوہات ہیں. ان 4 وجوہات کا حل کیسے ہم تلاش کر سکتے ہیں، ان 4 وجوہات کو ختم کیسے کر سکتے ہیں جو تضاد کی وجہ ہے،
اس کے والے سے ہم انشاءاللہ بھی آنے والے سلائیڈز میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام سے جو بغض ہے وہ اس وجہ سے ہے کئی لوگوں کو کہ وہ اپنی بات شامل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ جو معاشرے میں فرقہ وارد کو پھیلا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ کیوں بولتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول اسلام کے اصحاب ہمیں دین کا فہم بتاتے ہیں، نہ کہ وہ صرف دین روایت کرتے ہیں بلکہ دین کا فہم بھی بتاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر مختلف آیات موجود ہیں، اس آیت کا معنی کیا ہے وہ اللہ کے رسول کے ہمیں اصحاب بتائیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کتاب اللہ کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک مرد یا یعنی پاک دامن مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ کوئی شخص اس کا معنی لے کہ کوئی بھی اگر شخص یا لڑکی نیک رہتا ہے یا پاک دامن رہتا ہے، زنا نہیں کرتا، تو اس کو یعنی کنفرم بات ہے اس کو پاک دامن بھی ملے گی۔ اب یہ مختلف معاشرے میں لوگ فہم بیان کرتے ہیں۔ اب یہ فہم اللہ کے رسول کا صحاب کا نہیں ہے۔ اصل میں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کہ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ زانیہ تھی، اب میں اسے شادی کروں یا نہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کسی پاک دامن مرد کو یہ بات شائع نہیں کہ کسی ناپاک عورت سے شادی کرے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ معاشرے میں جب اصحاب رسول کا فہم نہیں لیا جائے گا تب آپ دیکھیں گے معاشرے میں گمراہی پھیلے گی، کیونکہ جب ہم ان کے فہم کو ان کی سمجھ کو نکال دیں گے پھر ایک انسان اپنی سمجھ داخل کرے گا۔ تو ہر وہ شخص جو آپ کو اصحاب رسول سے دور کرے، ان کے درمیان نفرت پھیلائے، سمجھ لیں کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہے، کہ وہ دین میں اپنا معنی داخل کرنا چاہ رہا ہے۔ دین میں جب اصحاب رسول کا معنی موجود رہے گا تب دین آپ کے پاس محفوظ رہے گا، ورنہ اگر آپ نے اصحاب رسول کو اس لائن کو بیچ میں سے ریموو کیا تو آپ اب یعنی آزاد ہیں، آپ جو مرضی دین کا معنی بیان کریں، جو مرضی دین میں تحریف کریں۔ اور یہی مسئلہ یہود و نصارہ کا تھا۔ کیوں ان کا دین محفوظ نہیں ہے؟ بتائیں، ان کی کتابیں کیوں محفوظ نہیں یہود و نصارہ کی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے جو بعد لوگوں نے دین کو اس طرح محفوظ نہیں رکھا، یا ان کا وہ فہم محفوظ نہیں رکھا جو اصل میں بیان کیا گیا تھا۔ آگے دیکھیے کہ ہمارا دین، اگر ہم اہل سنت سے تعصب کے تعلق رکھتے ہیں تو اہل سنت کے بہت سے جو مکاتب فکر ہیں خود کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں، جیسے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ اسی طرح یہ تمام کے تمام وہ گروہ ہیں جو خود کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار ولی جماعت، یہ بھی خود کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی جو مولانا مودودی کی طرف سے بنیاد رکھی گئی، وہ بھی خود کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح جماعت المسلمین، یہ بھی خود کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سے صوفی بزرگ جو بھی پیر فقیر ہیں وہ بھی خود کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں۔ اب ان تمام مکاتب فکر کا، یعنی چاہے وہ دیوبندی ہے، بریلوی، جتنا بھی میں نے آپ کو نام لیا ہے، ان تمام کا کچھ کتابوں کے اوپر اتفاق ہے۔ وہ کیا کتابیں؟ اگر آپ سلائیڈ نمبر 9 کے اوپر آئیں کہ ان میں کچھ کتابیں جن کا ان کا آپس میں اتفاق ہے، اور یہی کتابیں اتفاق یعنی اس میں ہمارے لیے ہدایت ہیں کہ انہی کے ذریعے ہم ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یعنی مکتبہ فکر کا آپس میں اتفاق نہ ہوتا ہے ان کتابوں کا تو پھر ہم کبھی بھی ہدایت تک شاید نہ پہنچ پاتے۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہر مکتبہ فکر کے نزدیک یعنی متفقہ کتاب ہے۔ اسی طرح اگر ہم کتب ستہ ہیں، اس کو صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے، صحاح ستہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ صحاح ستہ تب کہیں گے جب ان کے اندر یعنی موجود تمام کے تمام احادیث صحیح ہوں، اس لیے ہم کتب ستہ کہتے ہیں، یعنی احادیث کی 6 مین سٹریم کی کتب، یعنی اس میں نام ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح سنن کی 4 کتابیں، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی۔ اب یہ 6 بکس کا میں نے آپ کو نام لیا حدیث کا، اور ایک قرآن مجید کو اگر آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں تو ان تمام مکاتب فکر کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ ان کی بکس ہیں، اور ان تمام مکاتب فکر کی مدارس میں یہ بکس پڑھائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو صحیح بخاری ہے، یعنی کوئی بھی عالم ان کے کسی بھی مکتبہ فکر کی عالم یعنی جو مکتبہ فکر ہے یا فرقہ ہے وہاں سے اس کو عالم کی ڈگری نہیں مل سکتی جب تک وہ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم نہ پڑھ لے۔ تو یہ تمام کتابوں پہ اتفاق موجود ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب قرآن مجید بھی ایک ہے اور یہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی حدیث کے بکس کو فالو کرتے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ پھر ہمارے معاشرے میں یعنی یہ فرقہ وارد کیوں ہے؟ اب اس کا جو جواب ہے انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے دیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اپنے یعنی آئمہ کی، اپنے اماموں کے اندھا دھند تقلید۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 115 کے اندر کہ جو کوئی شخص رسول اللہ کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے، یعنی ایک شخص تھا اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس مسئلے میں یا اس عقیدے میں اللہ کے رسول اسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے اور اللہ کے رسول کے اصحاب یعنی مومنین کا راستہ یہ تھا، یہ بات واضح ہوگی، پھر بھی وہ کہے کہ جی نہیں میرے امام نے یہ بات بیان کی ہے، یا میرا
جو فرقے کا عالم ہے وہ یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پاس اس کے اوپر یہ بات واضح ہوئی، اس نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، اب ہم فرمایا کہ اسے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ خود پھرا ہے، یعنی اس نے گمراہی کو اپنایا ہے، اب ہم اس کے اوپر گمراہی مسلط کر دیں گے۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ لوگ شاید یہ بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی یعنی سرکشی کی وجہ سے، بعض لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ وہ پھر کبھی بھی زندگی میں ہدایت قبول نہیں کر پاتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر، اگر آپ سلائڈ نمبر 10 کے اوپر ہیں، پیج نمبر 10 پہ، کہ ہم اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ خود پھرا ہے، اور فرمایا کہ پھر اس کو ہم جہنم کی طرف جھونکیں گے، کہ اس کے پاس ہدایت واضح ہوئی، اس ہدایت واضح ہونے کے باوجود بھی اس شخص نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، یعنی ہدایت کو، اللہ تعالیٰ اب اس کے اوپر گمراہی مسلط کر دیتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر پہ اس بات کتابوں پہ اتفاق موجود ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اختلاف بھی ہے، اختلاف کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ان کے سامنے آیت حدیث جب پڑھی جاتی ہے تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، یا ہمارے عالم کی یہ بات نہیں ہے۔ اب جب یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کے طور پر ایک مہر لگاتا ہے ان کے دل کے اوپر، پھر یہ ایک بات قبول نہیں کر پاتے، جیسے کہ اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ہم پھر اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ خود پھرا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی موجود ہے سورۃ الانعام کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ پہلی دفعہ ان کے اوپر حق بات پیش کی جائے، ہدایت کی بات پیش کی جائے، اور یہ اس بات کا انکار کر دیں، یعنی اس بات سے منہ پھیر لیں، یعنی اس بات کو نہ مانیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اوپر ایسی مہر لگائیں گے کہ اب اگر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوں اور مردے بھی اٹھ کے کلام کریں تب بھی حق بات قبول نہیں کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بہت، یعنی اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بہت غضبناک ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہدایت کی طرف بلایا جائے اور وہ نہ مانے۔ کتاب اللہ کے اندر ایک آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بعد جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، وہ آیت یہاں پہ پی ڈی ایف میں موجود نہیں میرے ساتھ، ضمناً میرے ذہن میں آئی، میں نے سوچا بیان کروں، کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو جہنم میں جھونک دے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یا ناگواری ہو رہی ہے اپنے آپ سے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کو وہ جواب دیں گے بالکل، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے زیادہ ناگواری مجھے ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا، تم اس بات سے انکار کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندہ بات یہ ہے کہ وہ شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے یا اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرے تو وہ کہے کہ تو خود کو دیکھ، تو اپنے آپ کو دیکھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غضب اس شخص پہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے اور اس ہدایت کی طرف بلانے کے باوجود بھی وہ شخص نہیں اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھاما نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یہ میری رسی ہے، یعنی قرآن مجید کو، اور جو اس کو تھام کے رکھے گا گویا کہ اس کا کنیکشن جڑا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو جو اس رسی کو تھام کے رکھتا ہے گویا کہ وہ ہدایت پر قائم ہے، جو اس یعنی قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قرآن کی جو مثال ہے وہ یعنی ایک ایسے یعنی اونٹ کی طرح یا ایسے جانور کی طرح ہے جس کو اگر تم باندھ کے نہیں رکھو گے تو وہ کھلا رہ جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں بقرہ عید جب آتی ہے تو کئی دفعہ ہم اگر جانور کو رسی کے ساتھ نہ باندھیں تو بھاگ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن مجید کی بھی سیم مثال اسی طرح ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا یہ اسی کو یاد رہے گا، جو شخص اس کو چھوڑ دے گا اس کو بھول جائے گا۔ تو اسی لیے اس کا معنی بھی دیکھیں نا، قرآن کا معنی کیا ہے؟ قر سے لفظ نکلا ہے، ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ ایسا نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ المی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ہم نے ایک دفعہ ترجمہ تفسیر پڑھ لی 3 سال لگا کے، اس کے بعد ساری زندگی اس کو اس طرح پڑھتے نہیں، ریوائز نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا گیا، جبکہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تم اس کو نہیں پڑھتے رہو گے تمہیں بھول جائے گا۔ اور انسان کی گمراہی کا سبب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کو یا پڑھتا ہی نہیں ہے، یا اگر پڑھ لے تو پھر اس کو کنٹینیوسلی نہیں پڑھتا یا اس سے تعلق قائم نہیں رکھتا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہیں رکھتا۔ مضبوطی سے تھامنا کیا ہے کہ اس کتاب اللہ کی جو آیات ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ پڑھتا رہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین جو حدیث ہے، بہترین جو کلام ہے، بہترین جو بات، حدیث کہتے ہیں کسی بھی بات کو، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو انہی کلمات کے ذریعے خطبہ دیتے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور یہ روایت سنن نبی داؤد کے اندر بھی، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد سے آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب خطبہ دیتے تو اللہ کے رسول کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور اللہ کے رسول ایسے بات کرتے جیسے کہ کوئی یعنی لشکر کا کمانڈر اپنے لشکر کو کسی یعنی جنگ سے، کسی ایک لشکر سے ڈرا رہا ہے، اور اس طرح کا اللہ کے رسول کا لہجہ ہوتا، اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب یہ اس طرح کا یعنی ایک باڈی لینگویج ہوتی، اور اس
اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ بے شک بہترین جو حدیث ہے وہ کلام اللہ یعنی اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی کا بہترین طریقہ یعنی ہے وہ میرا طریقہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور بدترین کام دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں، اور ہر یعنی جو نیا نکالا ہوا کام یعنی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں، ہمارے اس امر میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ اب ہمیں بات معلوم ہوئی کہ معاشرے میں اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو یعنی اختیار کیا کہ وہ خود سے دین بنائیں، یعنی دین کو کامل نہیں سمجھا، دین کو مکمل نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ دین کے اندر کچھ باتیں ایڈ کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کل، تیجا، چالیسواں، یہ جب خرافات جو ہیں یہ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ علماء سو نے ایجاد کی ہیں، ان کا مقصد صرف اپنی پیٹ پوجا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب ان سے اس بات میں سوال کیا جاتا ہے، معاشرے میں اختلافات کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے دین میں خود سے نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدترین کام ہے جن کو اپنی طرف سے دین میں جاری کیا جائے۔ ابھی آپ سے سوال کیا جائے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ثواب کا کام نہیں ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظہر کی رکعت 4 کے بجائے 5 پڑھ لے تو کیا یہ درست ہے؟ سب لوگ کہیں گے نہیں درست۔ اسی طرح دین، کائنڈلی مائک میوٹ رکھیے، اسی طرح دین میں کسی طرح کا بھی خود سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اضافہ کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو فرمایا کہ وہ رد ہے یا وہ عمل مردود ہے، باطل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2697 ہے، اور اللہ کے رسول جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو بدعت کا رد کرتے، فرماتے کہ بدترین کام وہ ہیں جو شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیے جائیں، اور ہر ایسا نیا نکالا ہوا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی، انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے جو نازل کیا گیا ہے یا جو اللہ کے رسول نے تعلیم کیا، اور اس چیز سے بچنا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں اصول ہمیں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو جب ہم روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ منع کی دلیل لے کر آئیں، منع کہاں ہے؟ تو یہاں پہ منع ہے اس حدیث میں، یہ جو سلائیڈ میں 12 ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں اپنی طرف سے جاری کیے جائیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اصول ہے دنیا کے اندر بھی اور دین اسلام کے اندر بھی، کہ جو شخص مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے نا، دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آ کے اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ گھر میرا ہے، اب یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے ذمہ ایک دلیل لے کر آئے۔ جیسے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کل، تیجا، چالیسواں اسلام کا حصہ عبادات ہیں، اس کے ذریعے میت کو سارے ثواب ملتا ہے۔ اب یہ دین اسلام کے اندر ایک عبادت کو ایڈ کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین اسلام کا حصہ ہے۔ اب دلیل اس نے دینی ہے، ہم نے دلیل نہیں دینی، ہمارے ذمہ تو یہ حدیث بیان کرنا بھی نہیں ہے، اب دلیل اس نے دینی ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کی زندگی میں بھی جب ان کی بیگمات یا ان کے صاحب فوت ہوئے، اللہ کے رسول نے بھی کام کو کیا نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم پھر بھی ان احادیث کو بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد معلوم تھی، اس لیے اللہ کے رسول اسلام نے یہ وہی جب ان کے اوپر کی گئی تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ باتیں یعنی ارشاد کی کہ بدترین کام دین میں اپنی طرف سے جاری کیے جائیں۔ اب یہ ان لوگوں کا حال دیکھیں کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کی بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سورۃ الکوثر کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک کوثر، ایک نہر عطا کی ہے، اور اس نہر کا پانی اللہ کے رسول اسلام اپنی امتی کو قیامت کے دن میں پلائیں گے، اور اللہ کے رسول فرمائیں گے قیامت کے دن، خود فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہارا پیش رواں رہوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا وہاں پہ، اور میرے پاس میرے امتی آئیں گے، اور فرمایا اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے جو اعضائے وضو ہیں، یعنی دونوں پاؤں، ٹخنوں تک، ہاتھ، کونیوں تک، یہ چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، میں پہچان لوں گا میرے امتی ہیں، اور میں ان کی طرف آگے بڑھوں گا کہ ان کو حوض کوثر کا پانی پلا سکوں، اس نہر کا، اور فرمایا کہ میری طرف سے ان لوگوں کو کھینچ لیا جائے گا، فرشتے میرے سے دور لے جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ میرے امتی ہیں، تم ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیونکہ ان کے ذائقہ وضو چمک رہے ہیں، اس بات کی نشانی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول سے کہا جائے گا کہ مجھے نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، یعنی ان کے لیے جہنم کا بھی عذاب ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں اس بات کو دیکھوں گا تو میں ان کو کہوں گا کہ دور لے جاؤ، دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میری دین کو تبدیل کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول ان کے سے یعنی آنے برات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام ان سے دور ہو جائیں گے، یا ان کو اللہ کے رسول سے دور لے جایا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل سے سنت چھین لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول اسلام کے والے سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام جب سلام پھیرتے تو با آواز بلند، نماز کے بعد با آواز بلند بلاتے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر دعا پڑھتے ہیں اللہ من السلام و منکا سلام،
یا ربی آئنی اللہ ذکری کا و شکری کا. اب یہ دعائیں ہیں جو تعلیم دی جاتی ہیں. اب ہمارے معاشرے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کی غرض سے کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے سلائڈ نمبر 13 کے اینڈ پہ، کہ جب کوئی قوم اپنی دین میں بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ اس کی مثل سنت سے سنت چھین لیتا ہے، یعنی سنت کو اٹھا لیتا ہے. تو اب ہمارے معاشرے میں یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول اسلام یعنی جب سلام پھیرتے تو یہ اذکار کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی سلام پھیر رہتا ہے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے. اب آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے دین میں ایک بدعت کو ایڈ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثل ان سے سنت اٹھا لی. اب ایک یعنی سنت اور بدعت آپس میں کانٹراڈکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کام کو نہیں کر رہے سنت کے تو آپ اٹ مینس اس میں بدعت کو ایڈ کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدعات کس طرح عام ہو چکی ہیں. آگے دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم ان بکس کو یعنی پیش کرتے ہیں، ان بکس کی احادیث کو آیات کو پیش کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں نا علماء سو یہ بات کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، اس حدیث کا یہ معنی نہیں، یہ تو ظاہری معنی ہے. یعنی یہ ملعون یعنی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی شریعت کو پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے وہ واضح نہیں ہے، ان کے جو بابوں نے دین بیان کیا وہ واضح ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، یہ جو سلائڈ نمبر 14 پہ حدیث ہے کہ میں تم میں ایسی روشن شریعت چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اور فرمایا کہ میرے بعد وہی شخص کج روی اختیار کرے گا جو واقعتاً ہلاک ہونے والا ہوگا. اور فرمایا کہ میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت سی اختلافات دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت، میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، انہیں مضبوطی سے جکڑ لینا. اب دیکھیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دین واضح ہے، یعنی احادیث آیات پڑھ کے ہمیں یہ معنی پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا اس مسئلے میں اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے. اب جب بھی ہم حدیث کی آیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا معنی یہ نہیں، اس معنی آپ اس معنی کو نہیں سمجھ پائے. اصل میں یہ اس حدیث سے اس آیت سے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، ان کا فرقہ اس آیت حدیث کے خلاف ہوتا ہے. تو اس بجائے کہ یہ یعنی دین اسلام کی پیروی کریں، دین اسلام اپنے آپ کو چینج کریں، دین اسلام کے بدل لیتے ہیں. یعنی بجائے کہ آیت حدیث کے مطابق خود کو چینج کر لیں، آیت اور حدیث کو چینج کر لیتے ہیں، سیم یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری شریعت واضح ہے. جو شخص یہ بات کہے کہ نہیں اس حدیث کا اس آیت کا آپ کو معنی سمجھ نہیں آ سکتا، یہ تو ظاہری معنی ہے، سمجھ لیں کہ وہ شخص پکا فرقہ واریت کا ایجنٹ ہے. یہ یعنی یہ گمراہی کا ایجنٹ ہے اور یہ شخص فرقہ واریت کا شکار ہے. ایسے شخص کی پیروی نہیں کرنی کبھی بھی. جو شخص یہ کہے کہ جی اس کا یہ معنی نہیں ہے، ہاں چند ایک حدیث چند ایک باتیں ہو سکتی ہیں جس کا معنی، جیسے میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے بعض کچھ احادیث ہوتی ہے اس کا فہم بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر احادیث اکثر آیات اپنے ظاہری معنی میں ہی صحیح ہوتی ہیں. اس لیے جو شخص یہ کہے کہ جی نہیں یہ آپ کو اس کا آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، آپ اسے کہیں تم اللہ کے رسول کی شریعت کو مذاق اڑا رہے ہو اور جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کے رسول کی شریعت پہ. اللہ کے رسول فرما کے ہیں کہ میری شریعت میں تمہارے درمیان دین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور تم یہ بات بیان کرتے ہو کہ گویا کہ یہ دین واضح نہیں ہے، متضاد ہے معاذ اللہ. تو اس لیے یہ تمام کے لوگ گمراہی کے ایجنٹ. اس لیے ہمارا جو دین ہے وہ بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں تمام باتیں آپ کو ملیں گی. آپ دیکھیے جیسے ہم نے ابھی دسمبر کے اینڈ پہ اور جنوری میں نماز طہارت کورس سٹارٹ کیا تھا. ہم نے ایک ایک مسئلہ نماز کا طہارت کا کتاب و سنت سے ثابت کیا. آئی تھنک میرے خیال سے 98% مسائل جن لوگوں نے کورس لیے اس بات پہ گواہی دیں گے، ہم نے ایک ایک حدیث کا آپ کو حوالہ دیا. جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی دین میں کا یہ ایسا نہیں ہے، جو دین ہر بات واضح نہیں، یہ سب جھوٹ فراڈ ہوتا ہے. دین میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اصل میں وہ اپنی فرقہ وارث پھیلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے فرقے کا خاص موقف پھیلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو یہ بات نہیں کرتے کہ جی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جیسے ہم لوگوں نے آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کیا، اس میں آپ کو ایک ایک چیز کتاب و سنت سے حوالہ دیا. اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف چل رہا ہے تو وہ یہی کہے گا نا کہ یہ کتاب و سنت واضح نہیں ہے یا اس میں کلیئرٹی نہیں ہے یا یہ کلیئر نہیں ہے، وہ آپ کو اس کے خلاف چلانا چاہ رہا ہوگا. جو شخص آپ کو یعنی صحیح دین پہ چلانا چاہ رہا ہوگا وہ آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑے گا، اختلافات میں آپ کو کیا جوڑے گا، کتاب و سنت کے ساتھ. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی بات تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان کو تھام کے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یعنی میری کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت کو. تو اللہ کے رسول نے جب اس چیز کو ہمیں اصول کو بتایا، تو اب جو اس اصول کے ذریعے ہمیں مسائل بیان کرے گا وہ حق پر ہے، وہ شخص واضحتاً ہدایت پر ہے، اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ جہنمی گروہ ہے، یہ جہنمی فرقہ ہے یا گمراہی کے اوپر مبنی فرقہ ہے. آگے دیکھیے کہ بہت سے لوگ یعنی اللہ کے رسول اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے یہ بات بیان کی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول اسلام کا یہ عمل نہیں تھا، اللہ کے رسول اس عمل کے خلاف تھے، تو وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس رسول کی اطاعت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی کوئی ایک ایسی محبت ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ کے تعالیٰ سے محبت ہے یا اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اس کا عمل ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے.
کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد بڑھ کے ہر چیز سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک انسان کو سب سے زیادہ محبت جس سے ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت جس سے ہونی چاہیے والدین سے بڑھ کر بھی وہ اللہ کے رسول اسلام کی ذات ہے۔ تو ہمارے والدین یا کوئی بھی شخص کچھ بھی کہے، اللہ کے رسول اسلام جو بات بیان کریں ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، اور یہی ہمارا دین ہے، اور اسی کو اصل میں اتباع سنت کہتے ہیں، یا یعنی اتباع دین کہتے ہیں، اللہ کے رسول اسلام کی باتوں کی اتباع کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ایک انسان دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ وہ شخص کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن اس کی تعلیمات، اس کی دین میں بابوں کی باتیں شامل ہوں، کتاب و سنت شامل نہ ہو، وہ اپنی بات کے دلیل میں حدیث پیش نہ کر سکتا ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ شخص اللہ کے رسول سے محبت میں دعوے میں سچا نہیں ہے، بلکہ وہ فرقہ وارث کا ایجنٹ ہے، اور وہ فرقہ وارث کو پھیلانا چاہتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا قرآن مجید کے اندر کہ جو اللہ کے رسول اسلام تمہیں دیں اس چیز کو لے، اور جس چیز سے منع کریں وہ تم سے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کے سوا اور کسی چیز کی پیروی مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ آپ کے بات معلوم ہونے سے ہم اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتاب اللہ بھی نازل کی ہے اور اس سنت کو بھی نازل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سورۃ النجم کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے مگر جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دے دی کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے صرف کتاب نازل نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول کے تمام فرامین ہیں یہ بھی اللہ نے نازل کیے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول اسلام کی تمام جو احادیث ہیں یہ وحی کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ غیر مطلوع سے مراد ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ وہ ہے۔ تو اس لیے احادیث اللہ کے رسول کا طریقہ بھی یہ بھی وحی کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول ہمیں کوئی بات نہیں کہتے مگر وہ ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو بھی بات ہمیں کہی ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم نے آپ کے پیچھے جتنی بھی حدیث پڑھی ہیں، یہ اگزامپل لے لیتے ہیں کتاب الایمان میں جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی حدیث اللہ تعالیٰ کے رسول کو وحی کی گئی تھی۔ اس لیے نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی زبان سے وہ کچھ نہیں کہتے مگر کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو وحی کرتا ہے یا ان کو حکم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اسلام کی تمام فرامین بھی یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اصل میں جب ہم ان احادیث کی پیروی کر رہے ہیں، ان سنت کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، تو اصل میں ہم وحی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اصول سب سے اہم ہے، یہ اصول سب سے قیمتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ چیز اللہ کے رسول نے ایسی بات بیان کر دی کہ جو میرے بعد تم میں زندہ رہے گا وہ اختلافات دیکھے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے دیگر بھی احادیث میں فرمایا کہ تم کتاب اور سنت کو تھام کے رکھنا، کیونکہ یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ خود سے نہیں اللہ کے رسول نے یعنی نکالی۔ اللہ کے رسول نے وہ باتیں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ کو یہ بات شایع نہیں کہ کسی بشر سے، کسی انسان سے کلام کرے، مگر یہ کہ وہ کسی کو رسول چن لیتا ہے اور پھر ایک فرشتے کے ذریعے اس کو وحی پہنچاتا ہے۔ یعنی جیسے جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام پر وحی لے کر آتے تھے، تو یہ تمام کے تمام باتیں اللہ کے رسول اسلام کی سنت یہ اللہ کے رسول کو وحی کی گئی تھی۔ حتیٰ کہ نماز کا طریقہ بھی جبرائیل امین علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پہلے انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، پھر اللہ کے رسول نے سیکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے یعنی اپنی امت کو تعلیم دی۔ تو اللہ کے رسول کی تمام فرامین، تمام تر باتیں کس چیز کی یعنی دین کا حصہ ہیں اور یہ وہی ہیں۔ اب اس آیت کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اگر ہم اس کی طرف آئیں، آیت نمبر جو سلائڈ نمبر 18 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آیت امپورٹنٹ بیان کی، جس کے ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو وہ اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کی طرف آئیں، آپ اس چیز کی پیروی کریں جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرے باپ دادا کیا غلط تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا وہ ان کی گمراہی پر تھے؟ میں تو اسی کی پیروی کروں گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت میں 107 ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھتے نہ ہو، ہدایت پہ ہوں، یعنی ہم جب ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور یعنی جو طریقہ ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے، احادیث ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جتنے بھی فرامین بیان کیے، جتنے بھی کام کر کے دکھائے ہیں، یہ کچھ مگر ایک نہیں کہ وحی کی تائید سے۔ اگر اللہ کے رسول نے کوئی بھی عمل نہیں کیا مگر اس کے حوالے سے اللہ کے رسول کو وحی آئی تھی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو کہتا نہیں آئی تھی وہ اس آیت کا منکر اور کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔
ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول کی تمام احادیث، اللہ کے رسول کی تمام سنت، یہ اللہ کے رسول کو وحی کی گئی تھی، تبھی انہوں نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ خود سے اللہ کے رسول، کسی نبی کی یہ جرت نہیں کہ وہ خود سے کوئی بات عمل کرے اور وہ اس کو یعنی اللہ کے ساتھ منسوب کر دے۔ جو بھی بات ایک نبی کرتا ہے وہ وحی کی تائید سے کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا درجہ دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ گمراہ لوگوں کی یعنی نشانی ہے کہ آؤ اس کتاب و سنت کی پیروی کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، ہدایت نہ سمجھتے ہوں؟ اس لیے اگر آپ کے باپ دادا، یعنی جب بھی آپ کوئی شخص بلائے کہ آؤ پیروی کرو کتاب و سنت کی، تو پھر بھی آپ نے دیکھنا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ بتاؤ کیا آپ بات کر رہے ہو۔ آپ نے میچ کرنا ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا کتاب و سنت کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی اس چیز کی پیروی کریں جو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کو نازل کیا نا، یعنی اللہ کے رسول نے کتاب نازل کی اور ساتھ سنت کو بھی نازل کیا۔ اب قرآن مجید کو اگر آپ کھولیں، اس میں آپ کو نماز کا طریقہ نہیں ہے، بار بار کہا گیا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، کیا طریقہ موجود ہے؟ نہیں۔ طریقہ اللہ کے رسول اسلام نے عمل کر کے دکھایا، اور وہ بھی کس طرح نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا وہی دے کے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو نماز کا طریقہ بتایا۔ یہ کچھ ایگزامپلس دی جا رہی ہیں، ضروری نہیں کہ سب یہ باتیں ہیں، یہ کچھ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے جو گمراہ ہے، یہ کہ ایک وجہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت سے لوگ فرقہ واریت کی وجہ سے نکل نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ ان کے بڑے اس فرقہ کو فالو کرتے تھے، اور بچے بھی اسی فرقے کو فالو کرتے آ رہے ہیں، خود سے ریسرچ نہیں کر رہے، یا اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم اس چیز کی پیروی کریں جو نازل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک انسان کو جب اس کی طرف بلایا جائے کتاب و سنت کی طرف، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ کیا میں جس چیز کی پیروی کر رہا ہوں کیا یہ واقعتاً نازل کیا گیا تھا، کیا میرے پاس کی کچھ سند موجود ہے، کہ وہ دلیل موجود ہے میرے پاس۔ آپ دیکھیں جو محدثین نے، ہمارے یعنی علماء نے جو ہمارے دین کو محفوظ کیا، یہ پوری سند کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے پوری سند ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اور پھر وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے سنا۔ جب تک یہ سند کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس میں تمام کے تمام راوی ثقہ نہیں ہوتے، محدثین اس حدیث کو قبول نہیں کرتے، وہ بات دین کا حصہ نہیں بنتی۔ اور کوئی انسان، یعنی آپ جرت دیکھیں لوگوں کی کہ کسی بھی بات کو دین بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ بے سند بات مردود ہوتی ہے، رد ہوتی ہے، یعنی جو بھی بات کرے اس کے پیچھے سند بیان نہ کرے، یعنی کوئی بھی شخص کوئی دین کی بات بیان کر دے اور سند بیان نہ کرے کہ اس نے کس سے سنی۔ ایک انسان کو جو بھی دین کی بات بیان کرنی، اس کو وہ بات اللہ اس کے رسول کے ساتھ منسوب کرنی ہے، اور وہ ان کے ساتھ منسوب کس طرح کرے گا کہ اس کو ثابت کرے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی، ورنہ وہ بات دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی بھی شخص کوئی بات کہہ دیتا ہے، بس اس کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا، مثال کے طور پر یہ بات ہوگی۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بے حیا بد زبان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور یہاں پہ معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت نہیں کرتا۔ یعنی کوئی بھی بات ایک انسان دین میں اپنی طرف سے جاری کر دیتا ہے، تو ہر وہ بات، ہر وہ عالم، ہر وہ کسی فرقے کا ایجنٹ ہو، وہ آپ کو بات بیان کرے، اس کے ساتھ دلیل بیان نہ کرے، آپ سمجھ لیں کہ وہ فرقہ واریت کا ایجنٹ ہے، وہ گمراہی کے اوپر ہے، آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، جب تک وہ آپ کے ساتھ دلیل بیان نہ کرے کہ اس نے یہ بات کہاں سے سنی ہے۔ یہ اس کے اوپر دیکھیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک شخص دین کی کوئی بات بیان کر رہا ہے، یا تو وہ اس کے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ بیان کر رہا ہے، یا اس نے اس شخص سے سنی اس کے اوپر وحی آتی تھی۔ یعنی دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یا تو کوئی بھی شخص دین کی بات بیان کر رہا ہے، یا تو اس کے اوپر وحی آتی تھی، یا وہ اس شخص سے نقل کرے جس کے اوپر وحی آتی تھی، ورنہ وہ دین کی بات نہیں ہے۔ اور دین وہ جو نازل کیا گیا ہے، اب نازل کیا گیا اٹ مینس جو وحی ہے۔ اب ہمیں اس کوئی بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ رہا، اٹ مینس ہمیں ان تمام باتوں کو لینا ہے، کاپی کرنا ہے جس شخص کے اوپر وحی آتی تھی۔ کون؟ ہمارے نبی کے رسول اسلام کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ جو شخص یہ بات کہے کہ جنہیں ان کی تعلیمات کی آپ کو حدیث بیان نہ کرے، آیت بیان نہ کرے، کہ جنہیں فلاں امام کی یہ رائے، فلاں امام کا قول ہے، سمجھ لیں کہ وہ شخص فرقہ واریت کا شکار ہے، وہ آپ کو دین کی صحیح نالج نہیں پھیلا رہا، وہ اصل میں فرقہ واریت کا ایجنٹ ہے۔ ایجنٹ کیوں ہم اس کو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ فرقہ واریت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ جب وہ شخص اس بات کو چھوڑ دے گا، اس رائے کو چھوڑ دے گا، دین کی طرف آ جائے گا، فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اس چیز کو کے طور فوکس کرنا ہے کہ جو بھی بات بیان کی جا رہی ہے، وہ اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ بات اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، دلیل کا مطالبہ کرنا۔ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ یعنی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دلیل کا مطالبہ کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر اصول دیا ہے، کتاب اللہ ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتی ہے اگر اس کو ترجمے سے پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ عیسائی نہ نصارہ جنت میں جائیں گے، نہ مسلمان جنت میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسائی یا نصارہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم ان سے فرما دو، یعنی کل ان سے فرماؤ کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، ان کو تم صادقین، تو اپنے پاس کل ہاتھو لاؤ میرے طرف برہانکم، میرے پاس ایک برہان، ایک دلیل، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں، جب اللہ کے رسول کو یہ بات تلقین کی گئی کہ آپ کو کوئی شخص بھی دعویٰ کرے، آپ اسے کہیں لاؤ دلیل، بات اس دلیل، بات کی دلیل لے کے آؤ۔ بات ایسے نہیں قبول کرنی، دلیل آئے گا تو پھر اس کی بات قبول کی جائے گی۔ کوئی شخص کہتا رہے کہ فلاں فرقہ کافر ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں تو گستاخ رسول ہے، اسے کہیں دلیل لے کر آؤ، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اگر تم اپنی بات میں سچو دلیل لے کر آؤ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور وجہ ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہے کہ اکثریت جو ہے نا، اکثریت اس کی پیروی کرتی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اس وقت تقریباً، جیسے میں نے بات کیا تھا، 800 کروڑ سے یا 800 کروڑ بنتے ہیں، آپ اس کو کہہ لیں کہ اضافہ ہو گیا آبادی میں، 850 کروڑ آباد ہیں، ان میں سے اکثریت نصارہ کی، عیسائیوں کی ہے۔ تو پھر ہم سب کو اگر یہ دلیل ہے کہ اکثریت حق پر ہوتی ہے، تو ہم سب کو پھر کیا عیسائیوں کا دین مان لینا چاہیے؟ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ تو وہاں پہ یہ اصول فوراً چھوڑ دیتے ہیں، یہ اکثریت حق پہ نہیں ہے۔ لیکن جب کتاب و سنت کو ماننے کی باری آتی ہے، تب کہتے ہیں نہیں جی، اکثریت تو اس کی فالو نہیں کرتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بیان کیا ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 116 کے اندر، کہ اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو ہر وہ فرقہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم اکثریت میں، پکی بات ہے وہ گمراہی کے اوپر ہے، وہ جہنمی فرقہ ہے۔ ہدایت پہ ہمیشہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر قوم کی طرف جو بھی نبی آیا، بہت قلیل تھوڑے سے لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، اکثریت نے انکار کیا۔ یہ اصول، یہ ہر قوم کا، ہر المیہ رائے کہ جب بھی کوئی دعوت دینے والا، اصلاح کرنے والا کسی قوم کی طرف آیا، اکثریت نے اس نبی کی بات نہیں مانی، اکثریت جہنم کی ہی، یعنی ان کا ٹھکانہ بنا ہے۔ تو اکثریت ہمیشہ گمراہی کی دلیل ہوتی ہے، کبھی حق بات کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر آپ، اب تو بہت ساری ایپس بھی آ گئی ہیں، اگر آپ سرچ کریں اسلام 360 کے اندر، اسلام 1 کے اندر، دیگر ایپس کے اندر، صرف اکثر کا لفظ سرچ کریں، قرآن مجید کو اوپن کریں اور سرچ کریں کہ اکثر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ موجود ہے۔ جب ان کو سرچ کر لیں، ان تمام آیات کو اکٹھا کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اکثر جب بھی یوز ہوتا ہے کتاب اللہ میں، کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے، میں نے یہ سرچ کی ہوئی ہے، وہیں بات یوز ہوگا، اکثر لوگ نافرمان ہیں، اکثر لوگ مشرک ہیں، اکثر لوگ یعنی کافر ہیں، اکثر لوگ گمراہ ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ قرآن مجید اکثریت کی ہمیشہ رد کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی یقین نہیں ہے تو آپ خود اس بات کو سرچ کریں، میں نے آپ کو ایک طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو اکثریت ہمیشہ گمراہی کی دلیل ہوتی ہے، ہمیشہ تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ کیا کسی عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ ہمارا امام تو غلطی نہیں کر سکتا، ہمارا امام کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ، ابھی جو رمضان مبارک کی پوسٹ چلی کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں یعنی شبہ کرتا ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص سحری کر کے، یعنی روزہ رکھ یعنی وضو کر کے سحری کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، یا پھر اس کو غسل کرنا پڑے گا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ 30 سال تک مسجد نبوی میں، مدینہ میں فتویٰ دیتے رہے کہ نہیں، اس شخص کو غسل کرنا پڑے گا، اور وہ شخص یعنی غسل کر کے پھر روزہ رکھے گا، ورنہ روزہ اس کو قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ 30 سال سیدنا ابو ہریرہ جو اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں، اور اللہ کے رسول سے احادیث کو سب سے زیادہ روایت بھی کرنے والے صحابی ہیں، پھر بھی ان کو یہ مسئلے کا علم نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ کو اس بات کو جا کے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی کئی دفعہ صبح اس حال میں ہوتی۔ یہ مکمل حدیث اس طرح ہے، سیاق و سباق، کہ مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کو بھیجو، اور ان کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ نے اس بات پہ فتویٰ دی ہے کہ اللہ کے رسول کی کئی دفعہ صبح اس حال میں ہوتی کہ اللہ کے رسول حالت جنابت میں ہوتے، ناپاکی کی حالت میں ہوتے، اللہ کے رسول اسلام پہلے سحری کر لیتے، اس کے بعد جب یعنی سحری کے بعد ختم ہو جاتا پھر غسل کر کے روزہ رکھتے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض دفعہ کسی صحابی سے بھی کوئی بات مس ہو جاتی ہے۔ اگر اس قدر نزدیک رہنے والے صحابی جو سب سے زیادہ حدیث اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں، یعنی وہ صحابی سیدنا ابو ہریرہ، ان سے بھی ایک مسئلہ مخفی رہ گیا۔ تو اس لیے بعض کا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے عالم نے، آپ کے امام نے یہ بات کتاب و سنت کے مطابق بیان نہیں کی، حدیث کے مخالف ہے، تو کہتے ہیں میرا امام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بھائی صحابی رسول مدینے میں رہتے ہوئے وہ غلط فتویٰ دے سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حدیث کا نالج نہیں پہنچا۔ اسی طرح کئی ایسے لوگ، کئی ائمہ جنہوں نے حدیث پہ یعنی فتویٰ دیا، لیکن جب ان کے پاس حدیث پہنچی انہوں نے فتویٰ بدل دیا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آگے سوال کرتا ہے کہ ایک شخص جب وضو کر رہا ہے تو وضو کرتے وقت جب وہ پاؤں کی انگلی کو خلال کس طرح کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح خلال کرے گا۔ وہیں شخص اٹھتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے ہوئے
پاؤں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ پاؤں کی انگلیوں کہ جب اس نے صاف کرنا تو چھوٹی انگلی، ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اس سے خلال کرے گا۔ سیدنا امام حنیفہ نے اس وقت کہا کہ میرا فتویٰ کاٹو، اس حدیث پہ فتویٰ دو، اس حدیث کو فتویٰ یہ لکھو، یعنی اس حدیث میں جو بات بیان کی اس پہ میرا فتویٰ لکھو۔ تو وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ان تک جب احادیث پہنچتی تھی وہ اپنا رائے اپنا فتویٰ چینج کر لیتے تھے، لیکن یہ فرقہ واریت کے ایجنٹ، ان کا تکبر اتنا ہے کہ کہتے ہیں بس ہم نے جو بات بیان کر دی اب ہم ڈٹے ہوئے ہیں، حدیث آئے تو ہم نہیں قبول کرتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو منہج آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے اصحاب بھی اسی پہ فالو کرتے تھے، ان کے بعد امام حنیفہ بھی اسی کو فالو کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں آج قدر اس قدر یعنی یہ فرقہ واریت موجود ہے کہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ آپ آگے دیکھیں کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے آگے سوال کیا کہ ایک ٹیکنیکل وجہ کی وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب جو خلیفہ تھے انہوں نے منع کیا ایک شخص جب عمرہ حج کرنے آ رہا تو عمرہ نہ کرے، انہوں نے اس بات سے منع کیا۔ اب ایک شخص آتا ہے اور ان کے بیٹے سے عبداللہ بن عمر سے آگے سوال کرتا ہے کہ آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر حج کرنے آئے تو کیا اسی سفر میں عمرہ کر سکتا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا جائز ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 824 ہے اور یہ سلائڈ نمبر 21 ہے۔ تو وہ کہتا ہے جو شام سے شخص آیا اور وہ کہتا ہے اس نے پوچھا اس لیے کہ وہ اس بات کو کہہ سکے کہ سیدنا عمر کو اس معاملے کو کلیئر کر سکے، تو اس نے کہا کہ آپ کے والد تو اس کو جائز کہتے ہیں یا اس سے روکتے ہیں، مطلب اس حصے میں منع کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ اگر میرے والد یعنی عمر بن خطاب جو اس وقت خلیفہ ہیں اگر کسی چیز سے روکیں اور اللہ کے رسول نے اس کو کیا تو کس کی پیروی کی جائے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ سن لو کہ اللہ کے رسول اسلام نے ایسا کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں اصحاب رسول کس کی تلقین کرنی، ان کی پیروی کرنی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کے اصحاب کس قدر اسٹرکٹ ہیں کہ ان کو اپنے والدین سے محبت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے کیا ہے تو میرا والد چاہے وہ خطاب ہو چاہے وہ خلیفہ وقت ہو، اگر اس نے کسی معاملے میں کوئی غلط بات کی ہے تو ہم پیروی کریں گے اللہ کے رسول کی۔ آج چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سیدنا عمر بن خطاب کے فتوے کو فالو نہیں کرتا، ان کے بیٹے کے فتوے کو فالو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب اس بات پہ اتفاق ہے کوئی شخص اگر حج کرنے گیا ہے اسی سفر میں عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب جو خلیفہ وقت ہے اس کے فتوے کو کوئی فالو نہیں کرتا، آج ان کے بیٹے کے فتوے کو فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اسلام نے یہ کیا۔ آپ کو اصول سمجھ آیا کہ اگر اللہ کے رسول اسلام کے صحابی بھی کوئی ایسی بات بیان کر دیں اور اللہ کے رسول کی بات سے کنٹراڈکٹ ہو تو ہم اس بات کو نہیں لیں گے، چاہے وہ سیدنا عمر بن خطاب کی بات ہو۔ اور ان تمام باتوں سے کسی عالم کے دل میں سیدنا عمر کی سے کوئی بغض اور نفرت پیدا نہیں ہوتا، جبکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ اللہ کے رسول کے صحابی کس قدر پیروی کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بات بیان فرمائی ہے تو میرا باپ ہو تو بے شک یا خلیفہ وقت بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نہیں جی میرے عالم تو کہہ دیے، میرا عالم میرا وہ بڑا نیک ہے، اس کے پاس تو بڑی وہ نیک عمل کرتا ہے، اس کے پاس بڑی داڑھی ہے، اس کے سفید نورانی چہرہ ہے، اور اس کے پاس تو بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جو فضول لا یعنی باتیں، بھئی کچھ بھی ہو سیدنا عمر سے بڑھ کر ہے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں فرمایا کہ یعنی اللہ کے رسول اسلام نے ایسا کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں آگے امام مالک نے بھی، امام حنیفہ نے بھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں حجت اللہ بالغہ میں امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، چار امام بھی کہا جاتا ہے، ان تمام کے اقوال نقل کیے اور فرمایا ان سب نے کہا کہ ہماری اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، یعنی اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو تو اس کو نہ لو۔ اسی طرح انہوں نے بھی یعنی ان تمام آئمہ کا تمام اصحاب رسول کا بھی یہی منہج تھا، یہ اسی بات کے اوپر عمل پیرا تھے کہ اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف آ جائے ہم اپنی بات کو چھوڑیں گے، اس بات کو اپنا لیں گے۔ کیوں نہیں؟ ان کو معلوم تھی، پہلے ان کے پاس نالج نہ، وہ بات پہنچی نہیں تھی، جب پہنچ گئی تو پھر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مانیں گے، اپنی بات کو کاٹ دیں گے، اپنی بات کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہم نے اس بات اصول کو سیکھا کہ ایک انسان ہدایت پر تب ہوگا جب اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے گا، اپنے ائمہ کی پیروی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم سلائڈ نمبر 30 پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں ایک آیت بیان کی ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا تھا۔ تو عدی بن حاتم ہے جو ایک صحابی رسول ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بھی عیسائی تھا اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عیسائی اپنے علماء کو رب بنا لیا، اور ہم نے تو آج تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ ہم نے اپنے علماء کی عبادت کی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارے علماء کسی حرام کو حلال کہہ دیتے تھے تم ان کی بات کو نہیں مان لیتے تھے، اور جب وہ کسی حلال کو حرام ٹھہراتے تھے کیا تم اس کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہی تو ان کی عبادت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورۃ یوسف کے اندر آیت نمبر 106 ہے، سورۃ نمبر 12 ہے، کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ وہ کیوں مشرک ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔
ان کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کیا ہے؟ اندھا دھند پیروی، کہ جو وہ حرام کہہ دیں ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا، حرام مان لیا، جو وہ حلال کہہ دیں ان کو حلال مان لیا، ان سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، یہی ان کی عبادت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی عبادت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، کہ تم اندھا دھند پیروی کرتے ہو، جو وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو، اور جو وہ حرام کہہ دیں تم اس کو حرام مان لیتے ہو، تو یہی اصل میں عبادت ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی کہ میری امت بھی ایز اٹ از، یعنی بارش بارش ہر طریقے سے یعنی پیروی کرے گی یہود و نصارہ کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یعنی اے اللہ کہ ہم یعنی اس رستے سے پناہ مانگتے ہیں جس پہ یعنی وہ لوگ چلے جن پہ تیرا غضب ہوا، مغضوب کا اور یعنی ظالین سے مراد بھی وہی لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اب اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں یا گمراہ فرقے سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہر نماز میں کہ ہاں اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے میں مت چلائیو جن پہ تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ہم کیوں مانگتے ہیں؟ تمام علماء کے اس بات پہ اتفاق موجود ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میری امت بھی یہود اور نصارہ کی پیروی کرے گی، اور اسی لیے کیونکہ یہ پیروی کرے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب اللہ کے اندر اس صورت کو نازل کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری میں بلکہ کتب ستہ کی تمام احادیث میں، تمام کوئی بھی ایسی کتاب اس میں یہ روایت موجود نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اس میں سورۃ الفاتحہ نے پڑھی اس کی نماز باطل ہے، ناقص ہے۔ اس کو نماز کا مستقل حصہ بنا دیا گیا کہ تم لازماً و لازماً پیروی کر سکو گے یہود و نصارہ کی۔ اس لیے ہم نے اس دعا کو بھی پڑھنا ہے اور ان یہود و نصارہ کی غلطیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کن غلطیوں کے اندر ملوث تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کے اندر بھی اس لاسٹ سلائڈ کو پڑھ کے ہم کلاس کو سیشن کو اینڈ کریں گے۔ اگر آپ سلائڈ نمبر 36 پہ آئیں کہ عبد الرحمن بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کے پاس دو زانی لے کر آئے گئے، یعنی دو لوگ تھے جنہوں نے زنا کیا تھا لیکن تھے یہودی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، جو تمہاری کتاب کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ بات لکھی کہ ان کا منہ کالا کیا جائے، ان کو گلیوں میں نہ، ان کے منہ پہ کالک مل کے ان کو گلیوں میں پھیلایا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ دیکھو تمہاری کتاب تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب وہ آئے کتاب لے کے تو اس عالم کی، اس یہودی خبیث شخص کی آپ دیکھیں حرکت، دیکھیں کہ اس نے اس آیت میں جہاں بھی لکھا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو رجم کر دو، رجم کہتے ہیں کہ پتھر اس قدر پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو رجم کر دو، تو اس نے اس آیت پہ ہاتھ رکھ لیا، چھپا لیا، اور وہیں پہ ایک صحابی رسول موجود تھا، فرمایا اللہ رسول کہ اس نے اس آیت پہ ہاتھ رکھ لیا۔ جب وہ اللہ رسول نے اس کا ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ اس وہیں پہ وہ آیت موجود تھی جس میں رجم کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ یہود کی کس قدر خباثت تھی ان کے علماء کی کہ وہ اپنے دین کو بیچ ڈالتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے دین کو، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ پیسے لے کے دنیاوی فائدے کی خاطر فتویٰ چینج کر دیتے تھے۔ تھوڑی قیمت میں دین کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے آخرت میں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی بالش پیروی کرے گی۔ میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے سیم یہی کام کرتے ہیں، سیم، اور انہی باتوں سے ہمارا اللہ کے رسول پہ ایمان پکا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی یہود و نصارہ کی ایز اٹ از پیروی کرے گی، اور آپ دیکھتے ہیں تمام علماء اسلام بھی جو اصل میں علماء سو ہیں وہ سیم یہی پیروی کرتے ہیں کہ صاف واضح حدیث ہوتی ہیں ان کو چھپاتے ہیں۔ ہم نے جیسے نماز طہارت کورس میں اس کے والے سے ان کا پکڑا بھی تھا ایک جھوٹ، جس میں ایک حدیث میں غلط انٹرپریشن کر رہے تھے، ہم نے اس کی کلیئرٹی بھی بیان کی تھی، ایگزامپل دی تھی آپ کو۔ تو اس لیے علماء سو بھی ہمارے معاشرے میں سے موجود ہیں جو ان احادیث کو چھپاتے ہیں تاکہ اپنی فرقے کی اپنی بات کو فوراً کیوں ہوتا ہے کہ جب اصل میں جب 8 سال کسی مدرسے میں پڑھ لینا، 8 سال ان کا ایک تعلق قائم ہو جائے، درس نظامی جو عالم کورس ہوتا ہے 8 سال کا ہوتا ہے، اب تو 4 سال کا بھی ہو رہا ہے آن لائن، تو اس میں نا جب ان کا ایک تعلق قائم ہو رہتا ہے، ایک استاد کی محبت میں اس کی عزت کر کر کے ان کے دل میں ایک مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جنہوں نے 8 سال یہ پڑھی ہوں چیزیں، باتیں پڑھی ہوں، تو وہ کبھی بھی اس بات سے یعنی پیچھے نہیں ہٹ پاتے، اس بات سے چھوڑ نہیں پاتے ان چیزوں کو، اس لیے وہ ساری زندگی اسی گمراہی کے اوپر رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جس بات کو لینا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈنا میں دیکھنا ہے کتاب و سنت میں اس کا کیا حل موجود ہے، جو شخص کتاب و سنت میں اس کا حل بتا دے سمجھ لیں وہی شخص ہدایت پر ہے، اور جو شخص کتاب و سنت اس بات کو ثابت نہ کر سکے سمجھیں وہ گمراہی کے اوپر ہے۔ اور کتاب و سنت کا بھی وہی فہم لینا ہے جو اللہ کے رسول کے صاحب نے لیا تھا۔ آپ دیکھیں ہم میں سے یعنی قادیانی بھی موجود ہیں اس معاشرے میں، اندر مسلمان بھی موجود ہیں۔ اب قادیانی اسی کتاب اللہ میں سے آیت پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں، اور ہم بھی وہ آیت پڑھتے ہیں لیکن ہم ان آیت کا مان نہیں لیتے۔ کیا ہمارے میں فرق ہے؟ وہ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں قادیانی، ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اس آیت کا اپنا معنی لیتے ہیں، وہ مفہوم لیتے ہیں جو اصل میں مفہوم نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اختلاف ہے کہ وہ آیت یا حدیث کا وہ معنی لیتے ہیں جو اصل میں معنی نہیں ہے۔
ہم نے وہ معنی لینا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، جو ان کے اصحاب نے بیان کیا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی پاک مرد پاک، یعنی دامن مرد عورت کے حوالے سے، تو ہمارے معاشرے میں کیا ایک بات تھی کہ اس کو شخص عورت کو ایسا شور ملے گا نہیں. مثال جیسے میں نے دی تھی، تو اصل میں یہ فہم نہیں تھا. فہم وہ تھا کہ جو اللہ کے رسول کے اصحاب نے بیان کیا. تو جو شخص بھی آپ کو آیت حدیث بیان کر دے، اس کے باوجود بھی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا فہم بیان کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی حل موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہودی، یعنی جو یہود تھے، وہ 72 فرقوں میں 72 یعنی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اور میری امت 73 یعنی 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اور ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ یعنی جہنم میں جائے گی سوائے ایک کو چھوڑ کے. یعنی 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کو چھوڑ کے. فرمایا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا. تو وہ گروہ جو آیت حدیث بھی بیان کرے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بھی یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی یہ معنی لیتے تھے، تو پھر ہم کہیں گے کہ تمہاری بات معتبر ہے. ورنہ قادیانی بھی اپنے حق میں آیت حدیث پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان کی بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس آیت کا جو معنی لے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے. جیسے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عید میلاد النبی کے اوپر ایک آیت پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نعمت ہو تو اس پہ خوشی مناؤ. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس آیت کو پیش کریں، اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول نے اس آیت پہ اس طرح عمل کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فہم لیا جو آپ لیتے ہیں. یعنی عید میلاد کے لیے دیگے پکانا، اللہ کے رسول اپنی فرماتے ہیں کہ میں جو پیر کے دن پیدا کیا کروں، پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے رسول تو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ دیگے یعنی بنا کے لوگوں کو یہ بانٹ رہے ہوتے ہیں لنگر. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہے، تو اٹ مینس کہ اللہ کے رسول نے اسلام نے بھی اس آیت پہ یہ عمل کیا ہوگا. نہیں کہتے اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا. تو دو ہی باتیں ہیں کہ یہ تو آپ جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے معاذ اللہ دین پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا. تو اللہ کے رسول نے صحیح عمل کیا، یہ جھوٹے ہوتے ہیں. آپ دل کا مطالبہ کریں، یہ جو آیت آپ مفہوم بیان کر رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے بھی یہ عمل کر کے دکھایا تھا؟ اس کا یہ معنی لیا تھا؟ یعنی اللہ کے رسول کی اتنی اللہ کے رسول کی جو تمام تر احادیث سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو اللہ کے رسول کی کوئی ایک سنت تو موجود ہوگی کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں دور آیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی خوشی مناتا ہوں، اور پھر یہ سب چراغا کیا ہو؟ نہیں. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آیت حدیث پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کا مفہوم بھی ان سے لینا ہے کہ آپ بتائیں کہ کون سا مفسرین میں سے جب آیت پیش کرے تو کون سے محدث نے اس کی یہ رائے لی ہے، یا کس عالم کی یہ رائے تھی. آپ وہیں سے وہ پھر جائے گا. تو ان سے کہنا تھا کیا آپ یہ آیت حدیث کا غلط معنی لے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کے صحابہ کی بھی یہ عمل تھا؟ تو وہیں سے وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ آپ کو پیش نہیں کر سکے گا. اس لیے جہاں کتاب و سنت کی اتباع اہم ہے، وہاں پہ یہ چیز بھی اہم ہے کہ اس کا فہم، معنی، سمجھ وہ لینی ہے جو اللہ کے رسول اسلام نے لی، جو ان کے اصحاب نے لی. جو ان کے خلاف ہے وہ گمراہی کے اوپر ہے. تو یہی ہمارے، اور اصل میں یہ وہ گروہ ہے جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو اب اگر اس کی مثال لیتے ہیں، سپوز کہ ہم کسی جگہ پہ کسی جنگل میں گم ہو گئے ہیں، اور ہمیں رستہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس رستے کی طرف جائیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نا ایک شخص ہے، وہ نا اسی رستے کے اوپر چل کے گیا ہے، اور وہ ہمیں فون پہ خبر آئی ہے کہ وہ پہنچ گیا اپنی منزل پہ. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا کہ اچھا یہ شخص، یعنی اس کی پیروی کرنا. یہ آپ کو پیروی لفظ کہ اس کی قدموں کو دیکھنا کہ وہ کن قدموں سے گیا ہے. اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ رسول جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، بس جسٹ ہمیں ان کے قدموں کو فالو کر لینا، ان کی پیروی کر لینی ہے، تو ہم بھی اسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہی سمپل آسان الفاظ میں آپ کو جس طرح میں نے کوشش کی کہ بات کو سمجھا چکا. ٹاپک بہت بڑا ہے، کچھ سلائڈ اسکپ بھی ہوئی ہیں آپ کو جیسے پتہ ہے، لیکن یہ ٹاپک پہ تو میرے خیال 10 گھنٹے بھی بولا جا سکتا ہے اگر ہم مزید آیت اور حدیث کو ایڈ کریں. لیکن کیونکہ 1 گھنٹے کا سیشن ہے، تو میں نے پوری کوشش کی کہ جس قدر آپ کو کھول کے باتیں مثالیں دے کے سمجھایا جائے. تو کوشش یہی تھی کہ آپ کو سمجھ آ جائے. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئی بھی ہوگی. تو اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے